الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائر کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو کے حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب غابری لامی برد و غابدور می کشت عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مر کے آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ وہاں نجو رہی میری نگاہ بے ادب معزز صاحبین محترم اور اسٹیج پر جلوگر تحریک لبیک پاکستان کی قیادت اور خصوصاً بالخصوص جناب خضر حیات محترم خضر حیات مانگڑ صاحب جنہوں نے وہ اقبال نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ میری آنکھ کا سرمہ ہے خاک مدینہ و نجف تو ہم نے بھی بڑے لوگ دیکھے ہیں جو یورپ پڑھنے گئے اور یورپ کی جناب چمک میں گم ہو گئے لیکن انہوں نے اپنے صاحبزادے کی بڑی زبردست تربیت کی ہے جو میرے عثمان بھائی ہیں بلکہ اقبال نے کہا کہ وہ آنکھ جو سرمہ افرنگ سے ہے روشن پرکار و سخن ساز ہے لیکن نمناک نہیں ہے لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے بھائی کی آنکھ پہ حضور کی محبت کی پوری جھلک دیکھی ہے اور بات بھی اتنی کی ہے یار انسان کو کوئی چیز زندہ اور کسی کے مقابلے میں کھڑا رکھ سکتی ہے تو وہ صرف حضور کی محبت ہے اور کہہ رہے تھے کہ برج دارا اور کولو تارن ہمیں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے ہمیں کہیں بھی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے نہ کہیں دیکھنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ ہمارے قائد ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے ہماری تحریک کا مشن ماٹو اور نظم اور نظریہ وہ یہی ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن ہاں ضعیف اگر کوئی مارا نظر آ جاوے کوئی کمزور نظر آ جاوے ہاں جی کوئی جناب اپاہج نظر آ جاوے ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن حضور کی محبت حضور کے جمال کا منظر بڑھ جاؤ کے سامنے ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قاہر ذوالجلال بن
ہاں ساری تحریک کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بہت تگڑا اور بدماش آ کے کھڑا ہوئے تو پھر اسی اس سے رابطہ کہاں بن کے برستے ہیں ظالم اگر آئے وزن کہرے ذل جلال من خدا کے آگے سر جھکا کہ سر کشوں کے سر جھکے قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کے ڈھال بن ہاں ہماری تحریک کا مقصد یہ ہے اور ہماری تحریک کا ماٹو یہ ہے کیونکہ ان کو تو بتایا ہی نہیں جانا یہ ناچنے ٹاپنے والوں کو ان کو کیا بتاؤ کہ قرآن کیا ہے اسلام کیا ہے ان کو تو ہمیشہ یورپ کی اینٹیں لگا کر انہوں نے اسلام کی جناب تاریخ پڑھی ہے کہتے ہیں جناب ہم سود بند کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا میں نے کہا تم نے سود چلا کر قوم کا کیا بنا دیا ہے وہ قوم جو جناب 2.5% کے ساتھ اتنی خوشحال تھی کہ جناب 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ جاتی تھی جی کوئی پرانے کپڑے پہن کے پھر رہا ہوتا تھا تو نئے کپڑے پہنے ہوئے شخص اس کو کہتا تھا زکوٰۃ لینی ہے تو وہ اپنی جیب میں سے نکال کر کہتا تھا تم نے لینی ہے وہ قوم جو 2.5% کے ساتھ اتنی خوشحال تھی وہ قوم جو اپنی قوم اور اپنی ملت کے لیے روزوں میں فطرانہ نکالتی تھی وہ قوم جو جناب قربانی کے موقع پر لاکھوں روپے خرچ کر کر اپنے بھائیوں کے گھر گوشت پہنچاتی تھی وہ قوم جس کے دروازے پر 12 مہینے کوئی مانگنے والا آ جائے موسم کیسا بھی ہو حالات اپنے کیسے بھی ہو اس کو اپنے دروازے سے خالی واپس بھیجنا اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے اپنی روایات کے خلاف سمجھتی ہے اور بھکاریوں کو نے اس قوم کو پوری دنیا کے سامنے بھکاری بنا دیا کہتے ہیں کہ مولویوں کو معیشت نہیں آتی میں کہا معیشت تمہیں نہیں آتی جنہوں نے پوری قوم کو کھا بھی لیا ہے جناب پوری دنیا کے دروازوں پر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے معیشت کا تو بڑا سادہ سا حل ہے آج سود بھی بند کرو اور سود خوروں کو بھی بند کرو صبح معیشت ٹھیک ہو جائے گی کہتے ہیں جی آپ نظام ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں آپ نظام کیسے ٹھیک کریں گے میں نے کہا نظام ٹھیک باہر سے نہیں ہوتا نظام حضرت عمر بن عبدالعزیز دے کر گئے ہیں آپ جب مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ کو خلافت سونپی گئی آپ جب مسجد سے باہر نکلے تو سارے وی آئی پی پروٹوکول آ گئے بڑے بڑے جناب بگیاں آ گئی سرکاری استبل سے گھوڑے آ گئے بڑے شایان ترکی اور انہوں نے کہا فوجی آ گئے سامان آ گیا انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا ہاں بھائی یہ کدھر انہوں نے کہا جی آپ خلیفہ بنے آپ کا پروٹوکول آپ نے فرمایا یہ قوم کا مال ہے واپس بیت المال میں لے چلو عمر بن عبدالعزیز انہیں ٹانگوں پر پیدل گھر سے آئے گا تھا پیدل ہی گھر چلا جائے گا عمر بن عبدالعزیز کے گھر سابقہ بادشاہ کی بیٹی ہے عبد الملک کی بیٹی ہے آپ گھر گئے ان کا نام فاطمہ تھا قوم کی مائیں بھی ایسی ہوتی تھی یہ نہیں کہ جناب جو لوٹ کر بیٹا لائے اس کو قبول کر کے کہے اور جس کے پاس لوٹا ہوا زیادہ مال ہو اس سے پیار کرے حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر گئے جا کر حضرت اپنی بیوی سے کہا حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ مال رکھنا ہے یا عمر رکھنا ہے انہوں نے کہا جناب میں نے تو عمر رکھنا ہے لیکن ہوا کیا ہے انہوں نے کہا میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں اگر مال رکھنا ہے تو پھر تجھے میں طلاق دیتا ہوں اگر عمر رکھنا ہے تو تیرے باپ نے جہیز میں تجھے جو مال دیا تھا وہ تمہارا نہیں قوم کا تھا واپس بیت المال میں جمع کرو تبدیلی کیسے آئے گی ہم تو نام لیتے ہیں جن کے اب پھر بات ہمارے میڈیا والے بھائی بھی بیٹھے ہیں ناراض نہ ہو جائیں اور جناب جوڈیشری والے بھائی بھی بیٹھے ہیں لیکن یار گل لے کے سچ ہونا ہی کوڑا جتنا کوڑا ہوئے اتنا بڑا سچ ہونا جتنا میٹھا ہوئے اتنا بڑا جھوٹ ہونا یہ گل سچی ہے سچ گل ہے کہ جنہوں نے میڈیا چینلز اگر میڈیا مالکان کی گل کر رہا جنہوں نے میڈیا چینلز جو ملک ریاض کے پیسے سے چلتے ہو ملک ریاض کو غلط کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے یہ سچی گل ہے یہ من نہیں پہنی جنہوں نے جناب سیاست اور اے ٹی ایم جہانگیر ترین چلتے ہو جہانگیر ترین شوگر نو کدے کنٹرول کر سکتے کہتے اسلام کیویں کرتا میں کہ میں تمہیں دستا کیویں کرتا تو تسا پڑھیا تے نہیں تسا جناب صرف کہتے نچو ٹپو اقبال کہنا ان محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات اقبال کہنا انہوں جناب نچن ٹپن تے لاؤ انہوں جناب کھیڈن کودن تے لاؤ انہوں نہیں دسنا کہ تہاڈے بڑے کون سن اور تسی کون ہو اور جناب اقبال کہنا انہوں نظر نہیں آن دینا کہ تہاڈی تاریخ کی ہے کہنا کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا کر تم تھا جس کا ہے کیوں ٹوٹا ہوا تارا
اور اگے جرا اقبال نے ایک شعر کیا، اس کی پوری تاریخ ہے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ اس شعر کی تاریخ یہ ہے کہ جب کسریٰ بادشاہ جناب ایران کا بادشاہ مقابلے کے لیے جنگ کے لیے مسلمانوں کے خلاف قادسیہ میں آیا تو وہ خود باہر نکلا، مبارزت 1 to 1 مقابلے کو کہتے ہیں جنگ سے پہلے۔ تو جب وہ باہر نکلا تو ادھر سے ایک مجاہد نکلا، مجاہد نے اس کو قتل کر دیا اور مجاہد کو اللہ نے فتح دی۔ پھر جو مقتول ہوتا تھا اس کا سارا سامان، زرہ، گھوڑا، سب کچھ اسی کا ہوتا تھا مجاہد کا۔ جنگ فتح ہو گئی، جنگ فتح ہونے کے بعد کسریٰ کے محل میں سارے جناب جو بھی مال غنیمت تھا اور جو بھی سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے وہ کسریٰ کے محل میں جمع کیے گئے۔ رات کو 2 مسلمان وہاں پہرا دے رہے تھے تو وہاں سنگ مرمر لگا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سنگ مرمر پر کسی چیز کے رڑنے کی آواز آئی، گھسکنے کی آواز آئی تو وہ مسلمان جو مجاہد پہرا دے رہے تھے انہوں نے پوچھا کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یار صبح مقابلہ ہوا تھا کسریٰ کے ساتھ، اس کا تاج میرے حصے میں آ گیا تھا، وہ واپس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ واپس کیسے کرنے کے لیے آیا ہے؟ کہ تاج رکھا مال غنیمت سے دور اور دور رکھ کے اس کو ٹھوکر لگائی، وہ رڑتا ہوا جا کے مال غنیمت کے ساتھ جا کے لگا۔ اس نے کہا بھائی اپنا نام تو بتا۔ اس نے کہا جھلیا جس واسطے میں کم کیتا ہوں میرا نام جھلتا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اس کا عمل بے غرض ہے، اس کی جزا کچھ اور ہے، برو خیام سے گزر، بادہ و جام سے گزر ہے جی۔ جن کے میڈیا اور جن کے گھر اور جن کی سیاستیں چوروں لٹیروں سے چلتی ہوں کون ہے؟ اور کہہ رہے تھے کہ برج دارا اور مولو تالر ہمیں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے، ہمیں کہیں بھی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے، نہ کہیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے قائد ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ ہماری تحریک کا مشن، ماٹو اور نظم اور نظریہ وہ یہی ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن۔ ہاں ضعیف اگر کوئی مارا نظر آ جاوے، کوئی کمزور نظر آ جاوے، ہاں جی کوئی جناب اپاہج نظر آ جاوے، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن۔ حضور دی محبت، حضور دے جمال دا مظہر بن جاؤ اس دے سامنے۔ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قاہر ذوالجلال بن۔ ہاں ساری تحریک کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بہتا تگڑا اور بدماش آ کے کھڑا ہوئے تو پھر اسی اس سے رابطہ قاہر پڑھ کے برستے ہیں۔ ظالم اگر آئے نظر قاہر ذوالجلال بن، خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کے ڈھال بن۔ ہاں ہماری تحریک کا مقصد یہ ہے اور ہماری تحریک کا ماٹو یہ ہے، کیونکہ ان کو تو بتایا ہی نہیں گیا نا، یہ ناشرے چاپنے والوں کو ان کو کیا پتا ہو کہ قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ ان کو تو ہمیشہ یورپ کی ان کے لگا کر انہوں نے اسلام کی جناب تاریخ پڑھی ہے۔ کہتے ہیں جناب ہم سود بند کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ میں نے کہا تم نے سود چلا کر قوم کا کیا بنا دیا ہے؟ وہ قوم جو جناب 2.5% کے ساتھ اتنی خوشحال تھی کہ جناب 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ جاتی تھی۔ ہے جی کوئی پرانے کپڑے پہن کے پھر رہا ہوتا تھا تو نئے کپڑے پہنے ہوا شخص اس کو کہتا تھا زکوٰۃ لینی ہے تو وہ اپنی جیب میں سے نکال کر کہتا تھا تم نے لینی ہے۔ وہ قوم جو 2.5% کے ساتھ اتنی خوشحال تھی، وہ قوم جو اپنی قوم اور اپنی ملت کے لیے روزوں میں فطرانہ نکالتی تھی، وہ قوم جو جناب قربانی کے موقع پر لاکھوں روپے خرچ کر کر اپنے بھائیوں کے گھر گوشت پہنچاتی تھی، وہ قوم جس کے دروازے پر 12 مہینے کوئی مانگنے والا آ جائے، موسم کیسا بھی ہو، حالات اپنے کیسے بھی ہو، اس کو اپنے دروازے سے خالی واپس بھیجنا اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے، اپنی روایات کے خلاف سمجھتی ہے۔ اور بھکاریوں تم نے اس قوم کو پوری دنیا کے سامنے بھکاری بنا دیا۔ کہتے ہیں جی مولویوں کو معیشت نہیں آتی، میں کہا معیشت تمہیں نہیں آتی جنہوں نے پوری قوم کو کھا بھی لیا ہے، جناب پوری دنیا کے دروازوں پر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ معیشت کا تو بڑا سادہ سا حل ہے، آج سود بھی بند کرو اور سود خوروں کو بھی بند کرو، صبح معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جی آپ نظام ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ نظام کیسے ٹھیک کریں گے؟ میں نے کہا نظام ٹھیک باہر سے نہیں ہوتا، نظام ٹھیک گھر سے شروع ہوتا ہے۔
نظام ٹھیک کرنے کا طریقہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دے کر گئے ہیں. آپ جب مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ کو خلافت سونپی گئی, آپ جب مسجد سے باہر نکلے تو سارے وی آئی پی پروٹوکول آ گئے, بڑے بڑے جناب بگیاں آ گئی سرکاری استبل سے, گھوڑے آ گئے بڑے شایان ترکی, اور انہوں نے کہا فوجی آ گئے, سامان آ گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا ہاں بھائی یہ کدھر؟ انہوں نے کہا جی آپ خلیفہ بنے, آپ کا پروٹوکول. آپ نے فرمایا یہ قوم کا مال ہے, واپس بیت المال میں لے چلو. عمر بن عبدالعزیز انہیں ٹانگوں پر پیدل گھر سے آیا تھا, پیدل ہی گھر چلا جائے گا. عمر بن عبدالعزیز کے گھر سابقہ بادشاہ کی بیٹی ہے, عبد الملک کی بیٹی ہے. آپ گھر گئے, ان کا نام فاطمہ تھا. قوم کی مائیں بھی ایسی ہوتی تھی, یہ نہیں کہ جناب جو لوٹ کر بیٹا لائے اس کو قبول کر کے کہے, اور جس کے پاس لوٹا ہوا زیادہ مال ہو اس سے پیار کرے. حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر گئے, جا کر حضرت اپنی بیوی سے کہا, حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ مال رکھنا ہے یا عمر رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا جناب میں نے تو عمر رکھنا ہے, لیکن ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں, اگر مال رکھنا ہے تو پھر تجھے میں طلاق دیتا ہوں, اگر عمر رکھنا ہے تو تیرے باپ نے جہیز میں تجھے جو مال دیا تھا وہ تمہارا نہیں قوم کا تھا, واپس بیت المال میں جمع کرو. اور کہتے ہیں تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہم تو نام لیتے ہیں جن کے, اب پھر بات ہمارے میڈیا والے بھائی بھی بیٹھے ہیں, ناراض نہ ہو جائیں, اور جناب جوڈیشری والے بھائی بھی بیٹھے ہیں, لیکن یار گل لے کے سچ ہوتا ہی کوڑا, جتنا کوڑا ہوئے اتنا بڑا سچ ہوتا, جتنا میٹھا ہوئے اتنا بڑا جھوٹ ہوتا. ایک گل سچی ہے, سچ گل ہے کہ جنہوں نے میڈیا چینلز, جنہیں میڈیا مالکان کی گل کر رہا, جنہوں نے میڈیا چینلز جو ملک ریاض کے پیسے سے چلتے ہو رہے, ملک ریاض کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. یہ سچی گل ہے, یہ مننی پینی. جنہوں نے جناب سیاست اور اے ٹی ایم جہانگیر ترین چلتے ہو رہے, جہانگیر ترین نو شوگر نو کدے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کہنے نے اسلام کیویں کردا, میں تو دستا کیویں کردا. تو سا پڑھیا نہیں, تو جناب صرف ایسا نچو ٹپو. اقبال کہنا ان محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی, موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات. اقبال کہنا انہوں جناب نچن ٹپن دے لاؤ, انہوں جناب کھیڈن کودن دے لاؤ, انہوں نہیں دسنا کہ تہاڈے بڑے کون سن اور تسی کون ہو. اور جناب اقبال کہنا انہوں ادھر نہیں آن دینا کہ تہاڈی تاریخ کی ہے. کہنا کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا کرتم تھا جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. اور اگے جناب اقبال نے ایک شعر کیا, اس کی پوری تاریخ ہے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا. اس شعر کی تاریخ یہ ہے کہ جب کسرا بادشاہ جناب ایران کا بادشاہ مقابلے کے لیے, جنگ کے لیے مسلمانوں کے خلاف قادسیہ میں آیا تو وہ خود باہر نکلا. مبازرت 1 to 1 مقابلے کو کہتے ہیں جنگ سے پہلے. تو جب وہ باہر نکلا تو ادھر سے ایک مجاہد نکلا, مجاہد نے اس کو قتل کر دیا اور مجاہد کو اللہ نے فتح دی. پھر جو مقتول ہوتا تھا اس کا سارا سامان, زرہ, گھوڑا, سب کچھ اسی کا ہوتا تھا مجاہد کا. جنگ فتح ہو گئی. جنگ فتح ہونے کے بعد کسرا کے محل میں سارے جناب جو بھی مال غنیمت تھا اور جو بھی سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے وہ کسرا کے محل میں جمع کیے گئے. رات کو 2 مسلمان وہاں پہرا دے رہے تھے تو وہاں سنگ مرمر لگا ہوا تھا. تھوڑی دیر بعد سنگ مرمر پر کسی چیز کے رڑنے کی آواز آئی, گھسکنے کی آواز آئی. تو وہ مسلمان جو مجاہد پہرا دے رہے تھے انہوں نے پوچھا کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یار صبح مقابلہ ہوا تھا کسرا کے ساتھ, اس کا تاج میرے حصے میں آ گیا تھا, وہ واپس کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ واپس کیسے کرنے کے لیے آیا ہے؟ کہ تاج رکھا مال غنیمت سے دور, اور دور رکھ کے اس کو ٹھوکر لگائی اور رڑتا ہوا جا کے مال غنیمت کے ساتھ جا کے لگا. اس نے کہا بھائی اپنا نام تو بتا. اس نے کہا جھلیا جس واسطے میں کام کیتا ہوں میرا نام جانتا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر, بادہ و جام سے گزر ہے جی. جن کے میڈیا اور جن کے گھر اور جن کی سیاستیں چوروں لٹیروں سے چلتی ہوں, قوم کو ان سے خیر کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ وہ خیر لا کیسے سکتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بھائی عشاء کی نماز میں تمہارے ساتھ مسجد میں پڑھوں گا, اور جتنے بھی جناب قوم کے شہزادے ہیں اس وقت بنی امیہ بڑے بگڑے ہوئے جناب شہزادے اور بڑے بگڑے ہوئے جناب, ان کی جو کر و فری مان نہیں, حقیقی وہ شہزادے تھے, ان کے پاس مال و دولت, جاگیریں اور جناب
ہمارے شہزادے تو وہ ہے نا جو ہمیں عقل دکھاتے ہیں، امریکہ جا کے کپڑے اترواتے ہیں. ہمارے شہزادے تو ایسے ہیں نا، وہ حقیقت میں شہزادے تھے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے کہا سب کو بلا لو، ان کی جتنی جائیدادیں ہیں آج ریونیو کر دی جائیں گی، آج دوبارہ مورے لگا دی جائے گا، دوبارہ ان سے باتیں ہوگی. وہ اپنے دور کی جتنے بھی دستاویزات تھے گورنمنٹ کے ساتھ، وہ کاغذ پہ تھے یا درخت کی چھال پہ تھے یا چمڑے پہ تھے یا کپڑے پر تھے، جو بھی لکھے ہوئے سارے لے آئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس وقت کا ڈی سی جی، آج کا اس وقت کو کوتوال کہتے تھے، آج کا ڈی سی، اس کو ساتھ کھڑا کر لیا. کہا ان سب کے نام لکھو. فلانا شہزادہ آیا، اس نے کہا میری اتنے ہزار مربع زمین، اتنے ہزار جناب ایکڑ اور اتنے ہزار کنال، فلانا اے میرا نام، اے میری وصیت. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اور چمڑا کاغذ اور جناب کپڑا اور سارا ہاتھ پکڑ دے گئے. جب سارے جمع ہو گئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا چلو آؤ ان عشاء کی نماز پڑھیے. جب سارے عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آتے جبے وچوں کینچی کڈی اور ایک ایک کر کے ساریاں کٹ دیتیاں. کیا نس جاؤ سارے، ایک قوم دا مال ہے، تہاڈے پیو دادے دا مال نہیں ہے، غریباں دا مال ہے. بھائی پھر اس واسطے حوصلہ بھی تو چاہیے نا، اس واسطے گل بھی تو چاہیے نا. جنہاں نے جناب شام دے کھانے لکھ روپے دے ہون تے سویر دے ناشتے جناب ہزاراں اور لکھ روپے دے ہون، انہاں نوں کی پتہ ہے کہ قوم دی بیٹی لین وچ رکھ کے کانٹے دا توڑا کس طرح پکڑ دی. انہاں نوں احساس نہیں ہو سکتا. اور جگہ جڑا فٹبال تے ستا اور جڑا محل تے ستا وہ برابر نہیں احساس ہو سکتا. احساس ہاں اس کو ہو سکتا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے نال بندہ رکھا ہویا سی، اپنے نال بندہ رکھا ہویا سی جڑا ہر کام کرن تو پہلے وہ آپ دا غلام آپ کو کہتا سی اے عمر اللہ کو ڈر، اے عمر اللہ کو ڈر. ایک دن آپ شیشہ دیکھ رہے تھے، آپ نے دیکھا آپ کی داڑھی سفید بال آ گیا. آپ نے فرمایا جا بھائی تو آزاد ہے، آج تو بات تیرے مگر جا اپنا کام کر. انہوں نے کہا کہ کیوں میرے کو غلطی ہو گئی؟ آپ نے فرمایا عمر کو اللہ کو ڈران کی ضرورت نہیں، عمر کی داڑھی چٹا بال آ گیا ہے، خود بخود خیال رکھے گا کہ وہ پورا اپنی طرف جانا. گل تو صرف دو حرفی ہے اور سمجھن دی گل ہے. اے جناب کھیڈا پائیاں آئی ایم ایف دیاں، جناب عالمی بینک دیاں، سامراج دیاں، فلانے دا قرضہ دینا، فلانے نو لین دینا، فلانے نو کرنا، فلانے نو کرنا. بھائی قرضے لے تسی کنے واسطے؟ سانوں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی. قوم جناب روزانہ کما کے کھاوے، قوم جناب 100 دا پٹرول لین لگی، پھر جناب 110 دا 200 دا، آج میرے ہاں 250 ہو گیا. ہاں جی 250 تک کا پٹرول قوم جیبا جو لا کے کھاوے. میرے نے دسو تو سب قوم واسطے آج تک کیتا کیے تو سب جناب اپنی عیاشیاں بدماشیاں. اچھا ساری لڑائی لے لو اس کو لے کے، اچھا اس عمران نو لیان تو لے لو، عمران نو لے غریب آدمی واسطے نہیں، اپنی عیاشی واسطے لے آئے. ٹھیک ہے جی، پھر عمران نو لایا، پھر کد واسطے لایا، پھر اپنی ذات واسطے. پھر اس کو جناب اٹھبارہ ایک بے وقوف آ رہا کہنا میں قوم دا ہمدرد ہاں. میں کہا اتنے سیلاب آئے، اتنے زلزلے آئے، اتنے کرونا آیا، قوم مر گئی، لٹ گئی مہنگائی کے اندر، تو باہر نہاریاں تے ناشتے کرتے رہے، تینوں قوم دا درد ہے جی. اور اے گل سنو، وہ پرانے شکاری ہیں، جان سارے نویں پرانے شکاری ہیں. یہی ساری کھیٹ پاکستان 75 سال کو تو لے کے تھلے اور جناب بدلتے رہن اور یہی سارا کچھ. اقبال کہتا ہے کارے جہاں بانی سے دشوار تر ہے کارے جہاں بینی، جگر خون ہو تو دل میں ہوتی ہے چشم نظر پیدا. اقبال کہتا ہے اتنا سوکھا کہ آگے جناب بہ جاؤ اتو جناب ایک نچنا لاوے کی ہویا جی جنگے پلاسی پتہ کر کے آ رہے ہیں، استقبال ہو رہے ہیں کی تاجی رہنے استقبال ہو رہے ہیں. ایک جناب سارے بین الاقوامی گماشتے، ایک قرآن چل گیا ہے جی. ایک گل کر دو کسی کے خلاف، ایک گل کر دو ہے جی، کہنے جی سویرے چک لیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. میں کہا قرآن چل گیا انہوں نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا. وہ قومیں قرآن چلا رہی ہیں جڑیاں کہیں گے نا سی قانون دیاں بڑیاں پابنداں، ساڈے روڈوں تے چنگم نہیں سن سکتے، تک نہیں سن سکتے، ایک بسکٹ دا ریپر نہیں سن سکتے. انہوں نے روڈ تے قرآن چل جائے، انہوں نے پتا ہے بڑے بے ایمان نے دیوس ہیں، اے بے شرم ہیں، بے حیان. اسی قرآن چلاواں گے کل انہوں نے پھر ڈالر دے دیں گے، پھر چپ کر جان گے. اگر انہوں نے پتا ہوگا کہ کوئی محبوب غزنوی دا ہمارے ستے بیٹھا گیا. اقبال کہتا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. تسی میں تانوں سچی گل کرنا، جڑے تے بیٹھے ہو تے جڑے تے نہیں بھی بیٹھے، اس شہر دے واسیوں، اس ملک دے واسیوں، تانوں ہجے بھی انہاں چوراں کولوں امید ہے. بھائی سردی لگی بیٹھی تھا میں واقع دعوان الحمدللہ رب العالمین. اچھا اگر انہاں چوروں تو ہجے بھی کسی کو امید ہے،
انہاں بےایمانوں تو ہجے بھی کچھ امید ہے. ہن دیکھو ذرا کھیل کی ہے. ایک جناب نسیا اتوں کہنا میرے قوم کا بڑا درد ہے. میں کہا اسی بھی درد سی تو قوم کے نال ہی اتنے کوٹ لکھ پاتے رہے ہیں. جناب وڈے جہاز کیوں باہر ہونے کیا بات ہے جی. ہاں جڑے ہوتے جڑے میدان نس کر وہ جڑے نہیں ہوتے. ہاں وہ علاؤدین خوارزم سی نا, ہلاکو خان نے چاہ کہ میں نے زندہ گرفتار کر لوا. علاؤدین خوارزم نے 90 گز تو چھلانگ ماری دریائے سندھ تے گھوڑے سمیت دریا پار کر گیا. ہلاکو خان دے بڑے سارے فوجی پیچھے گئے تے دریا گرد ہو گئے. انہیں اپنے فوجی نے رکیا. انہیں کہا نہ تہاڈے کول ایہو جہا جذبہ تے نہ تہاڈے کول ایہو جہا ایمان ہے, تسی انہاں دے پیچھے نہیں جا سکتے. دوسرے بھی نکلے کہنے ہم ووٹ کو عزت دو. میں کہ دل گئی ووٹ کو عزت, بنا وزیر اعظم بنوا لیا. اور دوسرا جناب قوم واسطے کون ہے؟ قوم واسطے کوئی بھی نہیں. ایک کہ انہیں اپنا پتر وزیر خارجہ بنوا لیا. دوسرا اس کو آج وزارت عظمیٰ دیو, اس نے اپنی شیطانیاں بند کر دیا. جب شیطان جنت جو کٹے گیا سی جو آج تک شیطانیاں کر رہا, وہ وزارت عظمیٰ کو تھلے لایا گیا, وہ آج تک شیطانیاں کر رہا. بس ساتھی نکالے انہوں وزارت عظمیٰ دے دیو, وہ بھی ٹھنڈا. ایک جناب سابقہ ڈاکو سنگھ وہ اپنے پتر نو وزیر اعظم بنا دے صاحب بچے. دوسرا ٹبر وہ جناب سارا ایک برا بھی وزیر اعظم بنا دیا. وہ جناب کب کہتے بھیڑیا بڑھا ہو جائے نا کہ انہیں دنڈ ہے پہلے, وہ بھی غارت جا کے اللہ نہ کرتا. لیکن نواز شریف ایسا بھیڑیا دنڈ نہیں کر گیا, لیکن پھر بھی شیروں کا شیر ایسا دل اپنی پہچان اپنی پہچان. خدا سی سمجھے سی بھی بڑی دیر لگے گی, بڑا ٹائم لگے گا, پھر اسی انہاں دے مقابلہ کراواں گے. لیکن ویم کرون ویم کر اللہ, کیا بات اخلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, کیا بات ہے حجاب آخر. کیا بات احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا, سوز طبع تاب اول سوز طبع تاب آخر. اسی سمجھے سی بڑی دیر لگے گی, اجے بڑے دیواریاں, لیکن رب بڑی حکمت والا, انہیں ایک پاسے ذلیل کر دیتا پھر تیرا ایک پاسے ذلیل کر دیتا. کیا بات کیا بات سامنا ایک کو ڈرے اور سارے گئے جڑے ایسا جناب قوم کے بڑے راہبر پڑھ کے. میں کہنے تجربہ کار جناب اسحاق ڈار والوں بلا لیا, سارے بلا. میں کہا تسی پیو بائیڈن بھی بلا لو, اے ملک اسی طرح چلے گا جس ملک نو نعرے تے بنائے گئے سی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, دستور ریاست کیا ہوگا. یار انہاں کفن چوروں کو امید ہے. پھر اسی کہاں گے جناب نہیں نہیں نواز شریف آئے گا ملک بڑا چلائے گا. کارگل کے لیے بیچے سی تے جناب کشمیر کے لیے بیچا, تے عافیت کے لیے بیچی سی, ریمنڈ ڈیوس کو کے باہر بھیجا سی. ایک اتنی لمبی ترتیب ہے انہاں دے کرتوتاں دی. اے جناب پنڈی حملہ کنے کرایا سی, آباد امریکہ دا حملہ کنے کرایا سی, زرداری حکومت ہے. یہ سارے رلے ہوئے, سارے کھان پین واسطے رلے ہوئے. انہوں نے کہتے ہیں مولوی نہیں آ سکتے. میں کہا انشاءاللہ مولوی تو نہیں آ سکتے, رب لے آئے گا. اور تحریک لبیک نے جناب بیانی نو دیکھ دیا, پھر جناب نچ کھڑے ہوئے, کہنے کہ ہم آزادی کی جنگ لڑیں گے. میں کہا آزادی کی جنگ گجر خان تک بھی نہیں پہنچی. اپنے ملک کے اندر بلٹ پروف کنٹینر کے اندر 2 چھرے لگے تھے جناب گھر بڑھ گیا. میں کہا آزادی کی جنگ ہو نہیں لڑ سکتے. آزادی کی جنگ ہو لڑ دیں کہ جناب انگریز نے گرفتار کر لیا اور جناب گرم استریاں پھیر دیتیا جسم ہوتے, چھالے بن گئے, انہوں نے پھاڑ کے جناب نمک اور مرچہ بھر دیتیا. پھر بھی کہہ رہے سن لبے بام پکارا سردار صدا دی, میں کہاں کہاں پہنچا تیری دین کی لگن میں. اور سارے سیر تو بعد مولانا حضرت روحانی انگریزوں کی 27 سال چکی پین تو بعد ایک کہہ رہے سن ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے, حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو. کہنے جی اب کلا کر لیں گے. میں کہا کچھ اور سواد بھی لے لیا, گولیاں بھی چلا لیا, شل بھی چلا لیں, ہر ظلم برداشت کر لیا. اسی انہوں نے نسل چاہ جنہوں نے انگریز میں اتنے نسایا سی, تسی تو کالے انگریز ہو لڑنے دے, ساڑھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اسی یہ چاہتے ہیں ساڑھے ملک اپنا تفریح نہ پھیلے, جناب افہام و تفہیم نال انہیں سارے کو بدماشر اٹھا دئیے, ورنہ گل سیکنڈ دیئے خدا گل ہی کوئی نہیں. ہاں قوم جتنی انہوں کو تنگ بیٹھی اس کو لے کے تھلے تک سارے کو تنگ بیٹھی, اور ہر ایک کا انتخاب غلط ہے. اچھا یہ اترن کے جناب امریکہ تو تھلے نکلن کے پھر چائنا کے تھلے بڑھ جان گے, اور چائنا کے تھلے نکلن کے پھر رشیا کے تھلے. اور تسی کوئی اپنا بیانی رکھو, قوم بھوکا رہنے واسطے بھی تیار ہے, لیکن غیرت رکھو کوئی تھوڑی جی.
کوئی دنیا کی قوم اٹھتی ہے، بنگلہ دیش والے اٹھتے ہیں، انڈیا والے اٹھتے ہیں، اے جناب افغانی اٹھتے ہیں، اے ایرانی اٹھتے ہیں، وہ بھی تمہیں گلا کرتے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی کہ تسی پاکستان دا حال کی رنگ کر دیتا. جناب جدو کوئی جناب غیرت کی بات آوے، ملی قومی غیرت کی بات آوے، ادو بھی تسی گھر ستے رہتے ہو. کیا جناب ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ ہتھیاروں پہ لکھ دیتے ہو یہ ہتھیار امن کے لیے ہے. میں نے کہا ان ہتھیاروں پہ لکھو یہ ہتھیار حضور کے لیے ہے، یہ ہتھیار قرآن کے لیے ہے. پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کوئی دنیا میں گستاخی کر سکے. اور کسی کی ضرورت ہتف بنایا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. میں نے کہا ہتف چلانے کے لیے، ابدالی چلانے کے لیے، گوری چلانے کے لیے، غزنوی چلانے کے لیے غیرت بھی تو غزنوی والی چاہیے. ابدالی چلانے کے لیے ہاتھ بھی تو ابدالی والا چلائیے. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت عمر بن وادی کرب یہ بہت بڑے جرنیل صحابی ہیں، بہت طاقتور. اور جناب رومیوں کے ساتھ جنگ کے دوران ایک رومی آیا جو 10,000 لشکر کا اکیلا مقابلہ کرتا تھا. جب وہ باہر سامنے آیا تو اس نے کہا ہے کون میرا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت عمر بن وادی کرب کی عمر اس وقت 86 سال تھی. آپ چھلانگ مار کے میدان میں آئے، آپ نے اس کے گھوڑے کی دم کو ایسے ہاتھوں پر لپیٹا اور اپنے قدموں کو ایسے جمایا. کہا جنگ بعد میں ہوگی، اگر جنے تے نو ہلا کے ہوگا. حضرت عمر بن وادی کرب آپ کی تلوار کا بڑا شہرت تھا کہ بڑی کاٹ کرتی ہے. حضرت فاروق اعظم نے ان کو خط لکھا کہ اپنی تلوار مدینہ پاک میں بھیجے. حضرت فاروق اعظم کے پاس جب وہ تلوار آئی، حضرت فاروق اعظم نے ایک مجاہد کو دے کر کسی جنگ میں بھیجا. واپس آئے حضرت فاروق اعظم نے نماز لیے، پوچھا حال حوال کے بتاؤ تلوار کیسی چلی. انہوں نے کہا جی بس گزارا ہی ہے، جتنا شہرت سنا تھا، جتنی جناب شہرت سنی تھی، جتنا چکر سنا تھا اتنی کاٹ نہیں ہے. حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا حضرت عمر بن وادی کرب کو، کہا عمر بن وادی کرب تیری تلوار بس گزارے لائق کی ہے، جتنا شہرت سنا تھا، جتنا جناب اس کی چکر سنا تھا اتنی کاٹ نہیں ہے. حضرت عمر بن وادی کرب نے پھر حضرت فاروق اعظم کو جواباً خط لکھا، کہا امیر المومنین عمر بن وادی کرب نے تلوار بھیجی تھی، وہ ہاتھ اپنا ساتھ نہیں بھیجا تھا. ہاں تو یہ میں جانتا ہوں کہ جناب غزنوی بنا لی ہے، غزنوی چلانے کے لیے بھی غیرت غزنوی والی چاہیے ہے جی. اور قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں ہے جی، کوئی ایک بھی نہیں ہے یار. 57 اسلامی ممالکن اے چودھری صاحب بیٹھے ہیں، جتنے جناب اس علاقے دے بھی چودھری ہون، کوئی اپنے گھر دے بوئے دے کے کوڑا نہیں سٹن دیتا یار. کہ مسلمانوں کی کتاب ہوئے تے لا رہے وفی ہوئے ہے جی، جس سے شک دی گنجائش بھی نہیں ہے جی. وہ کتاب ہوئے تے جڑی میرے آقا مولا دے قلب اطہر تے نازل ہوئی ہوئے، اس نو چوک وچ رکھ کے کوئی جلا دے تے 57 اسلامی جناب جاگے انہوں نے ضمیر بھی نہ جاگے. اس واسطے اقبال کہتا ہے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو رکھ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. ہاں اور تو ہم انہیں بول نہیں ہونی چاہیے. اس واسطے کہ اقبال نے جدید بھی پڑھیا، قدیم بھی پڑھیا، یورپ نو بھی قریب تو دیکھا، انہوں نے نظام نو بھی قریب تو دیکھا. آخر آ کے کہنا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و گناہ نہ کر. کہنا کہ قوم دا امت دا بھلا کرنا چاہنا پھر اے نہ دیکھ کہ ڈیرے وڈے ہیں کہ نہیں ہے، فیملیاں بڑیاں ہیں کہ نہیں ہے، جناب گڑیاں بڑیاں ہیں کہ نہیں ہے. کہنا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و گناہ نہ کر کہ جہاں میں نام شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. اقبال کہتا آدمی روٹی ہوتے حضرت مولا کائنات کوفہ دی مسجد خشک ٹکڑے پانی نال کھا رہا ہے. بندہ اندر داخل ہویا، انہیں کہا میں علی کو ملنا، آپ نے فرمایا بیٹھ جا. انہیں کہا میں علی کو ملنا، آپ نے فرمایا بیٹھ جا. جب آپ کھانا کھا کے فرمایا بینو علی کہنے، انہیں کہا جناب میں اس علی کو ملنا جس نے کھبے ہاتھ خیبر چکیا، کہ کچھ ٹکڑے کھانے والا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا جھلیا یہ ساری جسمانی طاقت ہے، وہ ساری وہ طاقت ہے جس بارے اقبال کہنا کہ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. ہاں اور لا الہ الا اللہ دی قوت نہ تو اڈا کی خیال ہے لبیک والے نے جتنے بھی انہوں نے لبیا پایا وہ اپنی قوت نہ پایا. نہیں 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 نہیں، وہ صرف لبیک کے نعرے نال پایا. ایک بڑی خفیہ اندر میٹنگ ہوئی، انہوں نے وڈے بھی آ گئے جڑے انہوں باہر ڈوریاں ہلاندے جنہاں کوئی ڈالر چپدے اور انہوں وہ سارے بھی آ گئے. انہیں کہا تواڈے کول چند منڈے نہیں قابو ہوندے، اے جناب بندے نہیں قابو ہوندے، چند ہزار دے. انہیں کہا جناب ساری گلاں ٹھیک ہیں، اسی انہاں نال جیلاں بھی بھر دتیاں، کڑیاں بھی لا دتیاں، پرچے بھی لا دتے اور شیڈول بھی کر دیتے. 9C دے پتہ نہیں کیڑے کیڑے پرچے، W11 دے پرچے جو ساڈے کو بن سکیا اسی جناب بخاز ہو کے ڈکیتیاں دے پرچے بھی پا دیتے، اسی انہاں نوں قلعدم بھی کر دیتا.
انہیں کہا پھر پڑھنا چاہیے. انہیں کہا ساری گلا ٹھیک ہے, اسی فورسز بھی لے آنے, واٹر کینن بھی لے آنے, شیل بھی لے آنے, گولیاں بھی لے آنے, سامنے تو ہوتا. انہیں کہا قریب ہوگا کہ اسی انہوں پکڑ لئیے, لیکن جو لبیک کا نام آتا ہر شاید الٹی ہو جاتی. اور حجیتا تازیہ ہتکڑیاں لگیاں تے کہنے یہ ظلم ہو رہا ہے. میں کہا تو ظلم دیکھے ہی نہیں. لاشاں موڑے ہوتے رکھی ہوئی سن, زخمی گود چے پائے ہوئے سن, پھر بھی کہنے سن کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اے یاد رکھنا بندہ دلیری اس وقت ہوتا جب اس کے دل میں محبت رسول ہوتے. ایک سارے دعویدار کس کو پوچھو گے, ہم بھی عاشق رسول ہیں, ہم بھی عاشق رسول ہیں, ہم بھی عاشق رسول ہیں. اور میں کہا جلیا عشق دسنا نہیں پہنتا, عشق آپ نچ کے میدان چاہ کے کہنا میں عشق. ہاں عشق بھی کہتے دسنا پہ آکے میں عشق ہوتا. جناب علم الدین ہے جی ترخانہ کا پتر ہوئے تو جناب جدو علامہ اقبال اس کو قبر رکھنے باہر آیا تو اقبال کہنے لگ پہ آئے کہ شاہ جی اسی گلہ ہی کرنے رہ گیا, ترخانہ کا بڑا بازی رہ گیا. ہاں عشق نہیں دیکھتا ذاتا, عشق نہیں دیکھتا جناب پاتا, عشق نہیں دیکھتا عمل, عشق نہیں دیکھتا جناب دن رات. عشق ایک وعدہ میرے محبوب کی رضا کی ہے. اقبال کہنا عقل ہزار ہیلا مپرس, اقبال کہنا عقل نہ کام ہے. وہ جناب کیویں ممکن ہے ایسے بڑے جاگیردارن, بڑے جناب جابرن, بڑے بڑے خانقارن, اور جناب بڑے بڑے تارن اور بڑے بھٹین, یہ ساری ذاتاں ساڑیاں صحیح, لیکن یار ظلم نہ کرو. ظلم تو رب نو بھی پسند نہیں ہے جی, تسی ساڑھے برا صحیح, لیکن میرے آقا مولا نے فرمایا انصر اخاک ظالمن او مظلومن, فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو اگر کہ وہ ظالم ہوئے یا مظلوم. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مظلوم تھی نہ سمجھ آندی کہ اس کی مدد کریے, اس کی داد رسی کریے, اس کی جناب امداد کریے, اس کو ظالم کو چھڑائیے. کہ ظالم کی میں مدد کریے اگر وہ ساڑھا بھائی ہوئے. فرمایا اس نے ہاتھ پکڑ کے ظلم کو پیچھے ہٹاؤ, اس نے ہاتھ پکڑ کے روکو. کہ پانو اسی دسن واسطے آئے ہیں کہ تہاڈے ظلم ہون نہیں چلن دینے انشاءاللہ. اسیدہ ایک قسم کھاتی ہوئی, ہر ظلم تو بات کھاتی ہوئی کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. نہ ہم شیخ, نہ ملا, نہ مصاحب, نہ لیڈر, کوئی دعویٰ نہیں کہ جناب اسی بڑے جناب مولوی کے نام, کوئی دعویٰ نہیں. نہ ہم شیخ, نہ ملا, نہ مصاحب, نہ لیڈر. جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے. ہاں جو اسی آپ کر رہے ہیں, آپ دستے ہیں, اسی یہ بھی یہ کہیں گے کہ ہر ظلم تو تہاڈا ہاتھ روکیں گے. اور معیشت کہنا ہے جی اب اللہ ہی اس پاکستان کا محافظ ہے. میں کہا اللہ حافظ ہے اور اللہ اپنے بندے کے ذریعے اس کی حفاظت کرے گا. ہاں اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ذلیل کرنا سی. بڑے راکان کیا ہے قوم, پھر جناب وہ آ جائے گا جی فلاں ہو جائے گا. با خدا 75 سال ہو گئے, 175 کی اور گزر جان انہوں نے گزرے نہیں کرنا. اس واسطے کہ انہوں کی نیت ہی نہیں تھی. انہوں کا مقصد ہے کہ او میرا چاچا آ جائے, او میری بھتیجی آ جائے, او میری دھی آ جائے, او میرا پتر آ جائے. یہ ساری گلاں آج تک باریاں لائی ہوئی دو خاندان نے اتنے بھی کی ہے جی. چاچا آ گیا, پھر ماما آ گیا, بہن آ گئی, پھر پھوپھی آ گئی. یہی چل رہا ہے جی اتنے 75 سال تو کوئی اور نہ آیا بندہ. انہوں نے پال کے رکھے ہوئے, انہیں جناب وہ اپنی اس ریت ہوتے. اور جناب کہنا اقبال کہنا الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. اقبال کہنا سارا کچھ ہوتا لیکن شیطان اپنی مجلس شورا اے جڑی ساری مجلس سے جناب لگی پھرتی نا ساری کابینہ جڑی بھار بھار کے آؤ دنیا جو کی اصولن دنیا جاندی کابینہ بھر کے جاندی, کوئی گان کرن کسی نہ جانا. ساری کابینہ بھر کے اگے آرمی چیف دار کی کرن جا رہی منگل جا رہا ہے, کی کرن جا رہے ہیں جی بھیک منگن جا رہے ہیں. اور تو سعودی عرب پر کبھی برادر اسلامی ملک اپنی شرائط کو بغیر جناب قرضہ دین واسطے تیار نہیں. میں کہ اس کابینہ کو بھر کے ایک باری مدینہ پاک لے جاؤ اور عرض کرو یا رسول اللہ 75 سال ہو گئے تواڈے دین نال غداری کی تھی, تواڈے اسلام نال غداری کی تھی, تواڈے نام تے پڑھن والے ملک نال غداری کی تھی, ایک باری معافی دے دو. ہن اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ دا سورج طلوع کریں گے, جے سویرے تک سارا کچھ ٹھیک نہ ہو جائے تو پھر گل کرنا. کہنے قوم ڈالر باہر نہیں نکالتی, قوم پیسہ باہر نہیں نکالتی. میں نے قوم کو پتا کوئی بات ڈاکو کھڑا ہوئے تو کوئی اپنا دروازہ کھولنا. قوم کو پتا بھی ملک ہوتے سارے ڈاکو مسلط ہیں, اسی اپنا دروازہ کھلا کے جو باقی بچہ وہ بھی لٹوا لئیے. اس واسطے آؤ واپس حضور دے دین کی طرف, اور حضور دا دین بڑی برکت آنا. ہاں ایک جناب
امتحان ضرور رہتا. حضرت بلال حبشی کا امتحان ضرور ہویا, کعبے دی گلیاں کٹے گئے, مارے گئے, تشدد ہویا, لیکن اسے بلال حبشی نے اسلام میں چک کے کعبے دی چھتوں سے بھی کھڑا کر دیتا. ہاں, اسلام بڑیاں غیرت والا, اسلام بڑیاں جناب عزت والا. اس نال ابو جہل لگے اور ابو جہل اس کی مخالفت کرے تو اسلام اس کے پیری نہیں پہنتا. اسلام ابو لہب مخالفت کرے تو پیری نہیں پہنتا. اقبال اسلام پھر کی کرتا, کہنا بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ, ایچے بولا جبیز. اقبال کہنا اسلام چودھریاں دے پیرنٹس نہیں پہنتا. چودھری آ جانتا انہوں نے عمر خطاب بنا دیتا, انہوں نے فاروق اعظم بنا دیتا, انہوں نے عثمان غنی بنا دیتا, انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح بنا دیتا, انہوں نے خالد بن ولید بنا دیتا. اقبال کے مخالفت کے دوران تبیر کی کرتا, کہنا بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس. بلال نو حبشے کو بلانا, صہیب نو روم کو بلانا, سلمان نو فارس کو بلانا. ابو لہب نو اپنے انہیں بیگانہ کر کے کہنا تبت یدا ابی لہب وتب, کہنا تیری لوڑ ہی نہیں. جڑا حضور کے دامن نال وابستہ ہو گیا اسے کی عزت ہے. اور ایک اقبال نے کمال کرتی تھی, اقبال کہتا اقبال نے کس دیش کا فیض عام ہے, رومی پناہ ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتا پوری دنیا پہ حکومت سکندر ذوالقرنین نے کی تھی, جناب فوجہ اور دبدبہ اور کرو فر. اقبال یہ کس دیش کا فیض عام ہے, رومی پناہ ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہنا سکندر کا نام لے رہا نہیں, دنیا سے بلال بلال ہو رہی ہے حضور دی عشق دی وجہ نہ, حضور دے محبت دی وجہ نہ, حضور دے دامن نال وابستہ ہون دی وجہ نہ. اوے پوری دنیا تے جا کے اسلام کو بدنام کرن آئے ہو. او کہندے تے ہن جنہاں نوں دیکھ کے اقوام متحدہ قرآن پڑھنا نہیں آیا. اے شہباز شریف گیا نا اقوام متحدہ, انہوں دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آیا. کہنا میں ڈچ زبان بولتا, میں کہا وضع میں ہو تم نصارا, تمدن میں حنود, یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ہے جی, وہ بھی کہنے ہونے باپ مسلمانوں کیسا 25 کروڑ کا لیڈر چڑے ہوئے جنہوں بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھنا تھا. قرآن تا ساڑیاں دیا بھی پڑھتی ہیں سن. ہے جی, شرف النساء, ایک گورنر عبدالصمد کی بیٹی شرف النساء, ایک جو قرآن پڑھتی سی, ایک پاسے قرآن رکھتی سی, ایک پاسے تلوار رکھتی سی. اس کی بات ہے اس کو لائی, انہیں کہا یہ ایک ہی کر دی, قرآن کے نال تلوار رکھ کے کیوں پڑھتی. انہیں کہا یہ تو قوت حافظ یک دیرن کائنات زندگی را محورن. انہیں کہا یہ تو قوتان جنہاں نظام عالم میں اس طرح سدھا تیر چل سکتا, بالکل بہترین اپنے مدارج چل سکتا. انہیں کہا کس طرح, انہیں کہا قرآن اس واسطے کہ تلوار نو ظلم تے نہ چلن دے, تلوار اس واسطے کہ قرآن دا رستہ صاف کرے. جنہوں قرآن کا پتہ نہیں, جنہوں کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل. ہے جی, ذرا کوئی پیر مارے تو جناب لمبے پہ جانے, لمبے بھی نہیں سو جانے. اور ایک اوسی دولت کی اولادہ ہو جنہوں نے جناب 1000 سال برے صغیر ہوتے حکومت کی تھی. ہے جی, اور آج بھی, لیکن کوئی پتہ نہیں انہوں. اے جناب رنگیلے واقعی حقیقت باتیں ساڑھے ہوتے مسلط وہی کیتے گئے جڑے 1000 سال کی حکومت کو گران وچ انگریز دے نال کتے نواندے رہن. انہوں نے جناب مخبریاں کر کے مجاہدین کی لسٹاں دے دے رہن, انہوں نے مخبریاں کر کے جناب گھوڑی پال مربع کے مالک بڑے, انہوں نے انگریز نے نوازیا. آج تک ساڑھے ہوتے ہوئی مسلط ہیں, لیکن انشاءاللہ جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل ہمیشہ مٹن آیا, اس کو صرف ایک دھکے دی روڑے چکے دی. اور رب فرماتا انہاں دی باطل تے جڑے مکر ہیں نا, اے جناب مکڑی دے جالے دی طرح, انہوں جناب کسی نے کس کے ہاتھ پایا تو پھر نکل ہی آئے گا. اور انشاءاللہ اسی نا امید نہیں ہیں. اقبال کہتا نا امید نہ ہو ان سے, اے رہبر فرزانہ, کم گوشت تو ہے لیکن بے ذوق نہیں لائی. اقبال کہتا اس قوم کو نا امید نہ ہو, کمزور تو ہے جناب, سست ہے لیکن بے ذوق نہیں ہیں. انشاءاللہ وہ ذوق جا چکیا اور انہاں ظالمہ دے جناب گریبان تے ہاتھ پان دا بیڑا آ چکیا. اور ایک قوم انہاں تو اتنی تانگے, اور اس قوم کو دیکھنا پینا کہ ساڑھے نال مخلص کونن, ساڑھا جینا مرنا کنا بیچے, ساڑھی جدالہ کتھے انہاں دیا جڑے ساڑھے نال پھرتے اور انہاں دے علاج کتھے ہونے. ایک اتنے بے حسن انہاں دیا تماما مر جان, ایک پیک کرا کے جناب TCS کرا کے پاکستان بھیجتے ہیں اپنی جان بچان واسطے. تو ہنو یہ لگتا کہ تو آڑے نال کھلوڑ گے, تو آڑے نال تو ہی کھلوڑ گے, چل دیا گوڑیاں بھی ہون, شیل بھی ہون, سب کچھ ہمیں تاوی آکر بھولے نہ مرتے مرتے آداب کھوئے جانا, جو سر نے ساتھ چھوڑا تو سجدے کیے نظر نے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی کامل محبت عطا فرمائے, اور ہم سب کو ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس باطل کے نظام کو توڑ کر حق کے پرچم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ حق غالب ہو کر رہے گا, اور اس کو کوئی ظالم کا ظلم, کوئی عادل کا عدل روک نہیں سکتا. اب آپ سب میرے ساتھ مل کر لگائیں تاجدار ختم نبوت.
یا تقریر میں بھاگے ہو ہے کا مزہ نہیں آیا انہوں نے کولکارا تک پہنچانا سی میں تک پارلیمنٹ تک پہنچانا تھا اسلام آباد تک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مارکیٹ ہاؤس میں جناب خوش ہونا چاہیے کہ جو حضور کے غلام آ کے جناب دونوں دیوار بھی خوش ہونے چاہیے کہ حضور کے غلام آ کے نعرہ لاؤ بس ساڑھے پیسے پورے ہو گئے ساڑھے آٹھ کا ملک پہ گیا لبیک نہ مزہ نہیں آیا یاد کیوں ہو گیا سر نے بھیجے پہ گئے ہو دب کے لاؤ لبیک میں کہہ رہا تھا آج تک پاکستان کی بربادی پائی انہوں نے جڑے پہل سابق بیٹھے ہوتے ہیں میں کہا آج تک ایک صدروں موسیق ہوتے ہیں کہ انہیں پاکستان کا بیڑا غرق کیتا ہو مشاعرہ ہوئے سینما ہوئے تھیٹر ہوئے وزیر اعظم کی تقریر ہوئے وزارت عظمہ ہوئے پارلیمنٹ ہوئے اے جڑی پہلی سب بیٹھی ہوتی ایویں جناب کی اولاد ہے تسی اندر والے بیٹھے ہو تہاڈا جناب جذبہ باہر زیادہ پہلے نہ لاؤ یار ایک ساڈا والا ساڈا الحمدللہ مصطفیٰ جانے رحمت